أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. دنیا کی زندگی جو اللہ نے دی ہے اور دنیا میں جو کچھ ہم اللہ نے دیا ہے وہ آخر کے بتانے کے لیے دیا ہے. ہم میں سے کوئی آپ حیات دے کر نہیں آیا کہ دنیا چھوڑ کے جانا نہیں اس کو. مرنا تو ہر ایک کو ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ نے موت بھی رکھی ہے اور موت کی خبر بھی نہیں کب مرے گا تو، تاکہ ہر وقت یہ اپنی موت کی تیاری کے ساتھ رہے. اگر موت آئے تو کون غفلت ہے. موت کی تیاری میں سب سے پہلے ایمان بنانا ہے. ایمان کے معنی محنت کر کے دل میں اللہ کا اتنا خوف پیدا کرنا کہ جو خوف ہمیں اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے، حرام کاموں سے بچا لے. اتنا ڈر آنا چاہیے. جیسے تمام ممبئی میں بہت سے رہتے ہیں، آپ یہاں رہتے ہیں، ان کے دلوں میں حکومت کے قوانین ہیں، پولیس والے ہیں، ان کا ڈر ہوتا ہے، ٹریفک پولیس کا ڈر ہوتا ہے. وہ ڈر ان کو قانون کی خلاف ورزی سے روکتا ہے. لیکن اللہ کا ڈر جب دل میں آتا ہے تو اللہ کی نافرمانی سے آدمی بچتا ہے. اور ایمان اسی کو کہتے ہیں ایمان بین الخوف والرجا. ڈر ہو تو ایک اللہ کا اور ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تو ہماری شعر سے بھی زیادہ قریب ہے اور اللہ ہر حال میں ہمیں دیکھتا ہے اور ہمارے حال کو جانتا ہے. قرآن پاک میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم انسان کی ہر حرکت کو جانتے ہیں. یہاں کہ اس کے اندر دل میں یہ جو سوچتا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں کیا اس کی سوچ ہے، کیا پلاننگ اندر ہے. آدمی اندر کی پلاننگ پر نہیں گزارتا ہے. وہ ہاں بیٹھتا ہے دکان پر اور نگاہ بگاڑ کر وہاں زندگی برباد کرتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس کی یہ جو دیکھ رہا ہے کہاں دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے. اپنی زندگی میں ایمان بنانا فرض ہے. اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے جو ایمان ہمیں حرام سے بچا دے. اتنا آنا چاہیے. پڑھائی میں، بازاروں میں، کاروبار میں اپنے پارٹنر کے ساتھ بےمانی جو ہم کرتے تو اللہ تو جانتا ہے. چاہے پارٹنر کو کیسے سمجھا دیں. یہ تمام چیزیں میرے دوستوں جو موت سے پہلے ایمان بنانا ہے. اور ایمان بنے گا ایمان کی محنت سے. دکانوں پر بیٹھ کے ایمان نہیں بنے گا. مسلمان کا ایمان بنتا ہے مسجد اور مسجد والی اعمال سے. اور مسلمان استعمال ہوتا ہے بازاروں میں اپنے اس ایمان کے ساتھ. جب اندر ایمان ہوتا ہے پھر آدمی بےمانی نہیں کرتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، نمازیں نہیں چھوڑتا. ہم دیکھتے ہیں ہماری ہوٹلوں کے باہر تمہارے ٹوڑے بیٹھتے ہیں اور نماز تمہاری غائب اور چھوٹتی ہے. یہ تو رونے کی بات ہے کہ کاروبار میں خدا کی نافرمانی کرنا، ناراض کرنا خدا کو. تو اللہ کو ناراض کرو گے تمہارے حالات کیسے سدھریں گے. نماز چھوٹے ہماری، سلمان کی نماز چھوٹے. شیخ بن کے بیٹھا ہے، میں اس کو شیخ بنا کے بٹھایا ہے اور نماز نہیں پڑھتا. ہماری ہوٹلوں میں جتنے مسلمان نوکر ہیں ان سب کو نماز میں پڑھانا تمہاری ذمہ داری ہے. آدمی جب نماز چھوڑتا ہے نا تو اللہ کی طرف سے فرشتے لعنت کر دیتا ہے. دعا کراؤ، مکہ کو کھانا کھلاؤ، دعوت کرو، کیا کر نہیں کر تمہارا. اللہ سے معاملہ ٹھیک کرنا چاہیے. سب سے پہلے ایمان. یہ جماعت اب جہاں میں تم کو کہتے نکلو، یہ ایمان بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں تاکہ ہماری زندگی درست ہو.
ہم اللہ کی مدد کے مستحق ہو جائیں، ایمان کے راستے سے ہمارے دلوں میں اللہ اللہ کے رسول کی محبت آ جائے، اللہ کے دین کے لیے جان مال لگانے کی محبت پیدا ہو جائے، اس کے بعد دنیا کے کاموں لگو۔ ہاں، روزی کا رزاق تو اللہ ہے، کوئی آدمی اپنی تدبیر اپنی چالاکی سے کچھ کماتا نہیں ہے۔ ہاں، اور یہ بھی یاد رکھو، آدمی کو اس کے خاندان کے کمزوروں کی وجہ سے اللہ روزی دیتا ہے۔ منہ کماؤ تم تبھی کھاؤ تو بیکار بات ہے، تو کیا کمائے گا؟ تو بے شک کبھی بھی اللہ کا محتاج ہے۔ بلکہ میرے خاندان میں میرے بچے، میرے ماں باپ، میرے پارٹنر جو کمزور ہیں بیچارے، ان کی وجہ سے اللہ مجھے روزی دے رہا ہے۔ اس لیے آدمی کو اپنی زندگی میں ایمان سیکھنا چاہیے، ایمان بغیر سیکھے نہیں آئے گا، کہ گھر والی محنت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کو مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں 150 مرتبہ مدینہ چھوڑایا ہے دین کے خاطر۔ سنایا کرتے تھے حضور نے صحابہ کو مدینہ سے 150 مرتبہ کروایا، حیات الصحابہ میں کیا ہے۔ ہم تو دکان اپنے کام کر کے چھوڑتے ہیں۔ ہاں، تو آپ یہ والا میں جا کے بیٹھتا ہے، میں جا کے بیٹھتا ہوں، بس کپڑے مار کے آ جاتا ہے، اللہ کے راستے میں نہیں جاتا۔ تھوڑا ایمان بنانے جاؤ، اللہ کے راہ میں نکلو۔ تمہاری ہوٹلوں کے قریب جو دیہات ہیں، تمہارے پاس وہ اسباب ہیں جو تمہیں اپنی مسجد میں جا کے نماز پڑھا سکتے ہیں، تو تمہیں مسجد میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے۔ ان دیہات والوں سے کوئی ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، حالانکہ مسلمانوں کا دیہات ہے، کبھی اللہ کے ان کو ملنے نہیں جاتے ہوں۔ میرے بھائی میرا عزیزو، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی زندگی میں آنی چاہیے، ہمارا ہر عمل اللہ کی بندگی بن جائے، کمانا، خرچ کرنا، ہوٹل میں بیٹھنا، ہاں، اور گھر اور باہر جہاں بھی ہم جائیں اللہ کے بندے بن کے بڑھے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کے ساتھ رہیں۔ سلمان بنو، اسماعیل، ابراہیم، موسیٰ نام رکھنے سے مسلمان نہیں بنتا۔ مسلمان تو زندگی میں اسلام لانے سے بنتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او ایمان والو اپنے آپ کو پورا اسلام میں داخل کرو۔ آج کا مسلمان تو جمعہ کے دن چپا اور شلوار پہن کے مسجد میں جاتا ہے، مسلمان ایک شرٹ پہن، بہنوں بھی ہے مسلمان، اس بہنوں کے مسلمان کے ساتھ خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک ایسی وقت اللہ کا رنگ چڑھاؤ، مسلمان بنو، سر سے لے کر سر کے بال سے لے کر انگوٹھوں تک میں مسلمان ہوں، میرا لباس، میرا بولنا، میرا بات کرنا، کھانا پینا، کمانا، خرچ کرنا، شادی بیاہ، غمی خوشی، چلنا بھی مسلمان جیسے چلو، مسلمان اکڑ کے نہیں چلتا۔ قرآن میں اللہ نے منع کیا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کے زمین پر مت چل۔ یہاں تو چند کوڑیوں کی طرح گاڑیاں تو کی ضرورت ہے، بندہ بن، عاجز بن کے بیٹھ۔ بڑائی کے ساتھ مطلب جو بڑائی کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے نا، اللہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے۔ اللہ کو بڑائی پسند نہیں ہے۔ اپنے نوکروں کے ساتھ بھی بڑے بن کے مت رہو، اپنے نوکروں کو بھی اللہ کے بندے سمجھے کہ اللہ کا بندے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ آواز ہو، عاجزی، نرمی، جو خدا اللہ مسلمان کے سامنے چھوٹا بن کے رہتا ہے، اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔
اور شیخ بن کر آکرتا ہے. کل کو اگر تجھے اللہ نے ایسا بنا دیا تو تیرا کیا ہوگا؟ تو کسی کے عقل کو پسند کرے گا؟ تو یہ زندگی سیکھنے سے آتی ہے، اس کے لیے محنت ہے. اپنے کو بنانا، اللہ کا بندہ بن جاؤں، بن جاؤں، سچائی کے ساتھ رہوں، تاکہ مخلوق کے حقوق کیا ہے میرے پر اس کو پہچان کے زندگی بناؤں. اور نبی کا امتی ہوں میں، حضور کا امتی ہوں. کیوں؟ میرا کیا کام؟ کہ حضور کا ہر امتی کا کام یہ ہے کہ حضور والا دین دنیا میں زندہ ہو، اس کے لیے اپنی جان اور مال کو لگائے، اس کے لیے فاتح برداشت کرنے کی نوبت آئے تو فاتح برداشت کرے. لیکن یہ اس کا فکر ہو کہ میرے نبی کا دین زندہ ہونا چاہیے، میرے گھر میں شادی میں میری نبی کا طریقہ آنا چاہیے، میری دکان اور میری کمائی میں میری نبی کی طریقے کے ساتھ مجھے کمانا چاہیے. میں میرے نبی کا نمائندہ ہوں. ہم جو غلط کام کر رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ہم اپنے نبی کو بدنام کر رہے ہیں. شریف لوگ ایسے نہیں ہوا کرتے. کسی میرے بھائیوں، وہ زندگی سیکھنے کے لیے محنت ہے، اور اس کی تعداد اور طاقت بھی ہمیں بہت سے ایسے ہیں جو اپنی غلط زندگی کو سمجھتے ہیں اور صحیح زندگی چلانے کی فکر بھی کرتے ہیں، لیکن صحیح زندگی پر آ نہیں پاتے. کیوں؟ کہ صحیح زندگی پر چلنے کی طاقت اندر نہیں ہے. آج کے مسلمان کے حال ایسی ہے جیسے ایک آدمی اچھا خاصا کٹر، میرے دوستوں، اور کلو کا اس کا وزن ہے، لیکن اس کو لو پریشر کی بیماری ہے. اب لو پریشر کی بیماری ہے تو مٹھاؤ تو بیٹھنے نہیں جانے کی نہیں، ہمت نہیں ہے، کھاؤ ہمت نہیں ہے. کیونکہ آج کے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اس کے ایمان میں پریشر ڈاؤن ہے. ہمارے ایمان میں وہ طاقت نہیں ہے جو ایمان ہمیں حرام سے بچا دے اور جو ایمان ہمیں اللہ کے حکموں کو کھڑا کر دے. دنیا کی فکر تمہیں صبح 4 بجے اٹھا دیتی ہے. بمبئی سے آنا ہوتا نا یہاں دیکھو اور ٹرین 4 بجے ہوتی ہے بمبئی سینٹر سے، تو 3 بجے کا اٹھ کر ٹرین میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. دنیا کی فکر ہے لیکن آخر کی فکر نہیں. اندر ایمان بنا ہوا نہیں ہے تو ہوٹل کے دروازے پر بیٹھا ہے اور 50 قدم پر مسجد ہے اور مؤذن کی اذان بھی سنتا ہے، لیکن نماز میں نہیں جاتا. اس کے بعد بھی جبل جانے کی ضرورت نہیں ہے، جانے کی ضرورت ہے. ایمان میں طاقت پیدا کرو کہ جو ایمان ہمیں خدا کے احکام پر کھڑا کر دے، جو ایمان ہمیں جھوٹ سے بچائے، جو ایمان ہمیں آپس کی لڑائیوں سے بچائے. مسلمان کا بھائی ہے، وہ لڑتا نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی نے دنیا میں جانے کے وقت میں جو امت کو وصیت کی وہ یہ کی ہے کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر جیو، نفس کے بندے نہیں. اور دنیا کے نادان خود کو گرنے کی گزارنے والوں کو دیکھ کر مت چلو، اپنے نبی کو دیکھ کر چلو. اللہ کے بندے بن کر رہو اور آپس میں بھائی بن کے جیو. نبی نے حکم دیا ہے، نبی نے اپنا خطاب دیا امت کو، لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے پر حسد بولو نہ کرو. ہم یا تو کون سے کیا رہا کہ حسد ہوا ہوں، حسد مت کرو. لا تحاسدوا، حسد نہ کرو. ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے دشمنی نہ کرو. وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندے بن کر جیو، آپس میں بھائی بن کر جیو. یہ زندگی سیکھنے کا نام تبلیغ ہے.
اور یہاں یہ اجتماع رکھا ہے نا، اور یہاں جو تمہیں جمع کیا اس لیے کیا ہے کہ میرے بھائیوں دھوکے سے نکلو، مجھے فرصت نہیں ہے، مجھے فرصت نہیں ہے، موت آئے گی اور موت کے بعد پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے زندگی جو دی ہے اس میں سے، جیسے تم اپنی دنیا کے کاموں کے لیے بمبئی میں رہتے ہو اور دنیا کے کاموں کے لیے گھر آتے ہو اور کچھ دکانیں چھوڑتے ہو، ایسے مجھے ایمان سیکھنا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے اور آخرت کا فکر پیدا کرنا ہے، اس کے لیے اپنی دکان چھوڑو، اللہ کے راہ میں نکلو۔ یہ یہاں جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں آؤ، 2-3 دن بیٹھو اور ایمانی مجلس میں باتیں سنو اور اپنی فکر کو بدلو۔ صبح سے اٹھنے کے ساتھ دنیا 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 دنیا، تو یہ دنیا کیا ساتھ آئے گی؟ پچھلے سال تمہارے گاؤں میں جو لوگ تھے اس میں سے بہت سے قبرستان پہنچ گئے، یہاں ہی دنیا چھوڑ کے چلے گئے، ہم بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ کوئی مرتا ہے تو دنیا لے جاتا ہے؟ بولو نہیں۔ یہ اللہ والے کہتے ہیں کہ جو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنائے وہ سمجھدار ہے۔ یہ آخرت ہے۔ میں اذان سن کر نماز کے لیے مسجد میں جاؤں تاکہ میرا اللہ مجھے قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھائے۔ وہ بنانے سے زندگی بنتی ہے، دنیا یہیں چھوٹ جائے گی، اور جو دنیا کماتے کماتے مرے گا وہ موت کے وقت پچھتا آئے گا کہ میں نے اس دنیا پر محنت کی، زندگی ختم کر دی، دنیا تو میرے کام آ نہیں رہی ہے، اور جہاں جا رہا ہوں آخرت میں اس کی میں نے کچھ کام تیاری نہیں کی ہے، تیرا کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، یہ اپنا فکر رکھو کہ میں آخرت کے لیے ہوں، دنیا کے لیے نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کا بندہ ہونے کے میں کیا ذمہ داری ہے؟ میں نبی کا امتی ہوں، میری کیا ذمہ داری ہے؟ میں کسی کا پڑوسی ہوں، پڑوسی کی کیا ذمہ داری ہے؟ دنیا دارالحقوق ہے، دنیا کو اللہ نے دارالحقوق بنایا ہے، جتنے آدمی کے تعلقات ہے اس پر حقوق ہے۔ ایک آدمی پیدا ہوا تو بچے کا باپ کا بیٹا بنا، تو باپ کا حق آ گیا، ماں کا حق آ گیا، بھائی کی بہن کا بھائی بن گیا، بھائی کا بھائی بن گیا، ابھی تمام تعلقات اس کے بڑے، اب اتنے حقوق آئے، حقوق ہے۔ محلے میں رہنے آ گیا، پڑوسی ہے تو پڑوسی کے حقوق، ایک بن کر دکان پہ پر بیٹھا، اب اس کے نوکر چاہ کر ان کے حقوق، سب کے حقوق ہیں۔ اللہ کا حق اپنے بندوں پر ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت وہاں سے فرمایا، عمار، اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ حضرت وہاں سے فرمایا، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، بتا دیجیے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ حضور فرمایا، اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ اس کی ہی اطاعت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا جائے۔ ایمان وہ کیا کرے گا؟ پیشاب کرنے کو خدا کا محتاج، اس کے ہاتھ میں ہے کیا؟ سب کچھ ایک اللہ کی ذات ہے، وہی جو کرے گا ہوگا، اور اس نے اپنے بندوں کو اپنی ذات سے، اپنی قدرت سے نفع اٹھانے کے لیے اپنے احکام دیے ہیں۔ نماز کی دعا فرض کی ہے، نماز پڑھو۔ اے بچے بیٹھے بیٹا، ابھی تو بار بار نہیں آ رہے ہیں، تم یہاں سے ہم باہر جا رہے ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں، ہمارے محلوں میں اللہ کے بہت سے بندے، ہمارے ساتھی علماء کرام تمہارے گھروں پر آ کر تم سے باتیں کرتے ہیں، بات سمجھاتے ہیں۔ اللہ کے لیے سمجھو، زندگی کے رخ بدلو، ان دنیا کے دھوکے میں نہ پھنسو، دنیا کے دھوکے میں نہ پھنسو۔ اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے، لا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈالے کہ آخرت کو بلا دے، دنیا کے چکر میں آخرت بھول گیا، اور روزانہ آخرت میں موت کے قریب جا رہا ہے اور موت کی تیاری نہیں کر رہا۔
یہاں سے بمبئی جانے کو طے کرتے ہوں، بمبئی جانے کے لیے دوسری تیاری کرتے پہلے سے، تو یہاں سے بڑھ کر آخر تک جانا اس کی کیا تیاری کی ہے؟ اس میں بہت سے وہ ہوں گے جو گاؤں میں آنے کے بعد نماز ہی پڑھتے ہوں گے، اس میں بھی نہیں جاتے ہوں گے، اسکول میں کہاں نہ کہاں جمع کر جائیں گے آنے کے بعد، چلو کہ آئے ہیں فرصت پہ تو اللہ کے رام نکلے نہ، آپ پھر گھومنے جائیں گے۔ پہنچنے کی بات ہے، رونے کی بات ہے، یہ گاڑیاں تمہیں اللہ نے اسے نہیں دی ہے، یہ دنیا تمہارے پاس جو دی گئی وہ آخرت بنانے کا نہیں دی ہے، اپنی آخرت بنائی جائے۔ ایک زمانے میں مدرسوں پڑھتے زمانے میں آتے تھے تو یہاں اتنے بڑے بڑے بنگلے نہیں تھے، سادہ زندگی تھی، زندگی کے لیے سب چھپانے کے لیے مکان چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اس میں رہتے تھے۔ اللہ نے مال دیا تو مال کو اللہ نے دین کے لیے دیا تھا، آخرت کے لیے دیا تھا کہ تو اپنی آخرت بنا۔ اس مال کو میرے دوستوں عمارتوں میں بڑے بڑے بنگلوں میں خرچ ہو رہی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا بدترین مال وہ ہے جو تعمیر میں لگے۔ اللہ جو کہہ رہے ہیں میں نے ایمان والوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خریدا ہے، اللہ لے لیا تو اللہ کا مال اللہ کے نام پر خرچ کرو، کے نام میں خرچ کرو، اس کو سیکھنے کے لیے محنت ہے۔ یہ جو گھر جا رہے ہیں اب یہاں سے اپنا فکر بدل کے جائیں کہ اب گھر دنیا کے لیے نہیں جانا، گھر جا کر اپنے دین کو اور آخرت کو بنانے کی فکر میں لگنا ہے، اور اللہ کے راستے کی محنت میں اپنی ترتیب بنا کر اللہ کے راہ میں نکلنا ہے۔ مہینے میں 3 دن نکلنے کی ترتیب بناؤ۔ اس دنیا میں تو صبح اٹھنے کے بعد دنیا کی فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے میرے دوستو۔ اللہ کے راہ میں 3 دن نکلو گے اور مسجد کے ماحول میں رہو گے، آخرت کے تذکرے سنو گے اور اللہ کے نبی کی حادث کو سنو گے، اس کے ذریعے میرے دوستو آخرت کا فکر پیدا ہوگا، اللہ کا تعلق پیدا ہوگا، اور اعمال کی قیمت زندگی بھی پیدا ہوگی، اور آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا نصیب ہوگا۔ اس لیے بھائیو 3 دن کی ترتیب بناؤ، اللہ کے راہ میں جاؤ۔ ہمارا چھوکرا لے جاؤ، چھوکرا تو جائے گا تو اپنا کرے گا، تم کیا کرو گے؟ اگر تم قبر میں جاؤ گے تو قبر میں تو تم سے پوچھا گیا مجھے صاحب من ربو، اللہ کے رب ہونے کا یقین بنا کر آیا ہے ہمارے دینوں، اور تو اپنی زندگی اپنے نبی کے طریقے گزار کے آیا ہے۔ نبی ہو، اللہ کے نبی کے طریقے زندگی میں اختیار کیے تو نے، یہ اگر اس بات کو بنا کر جائے گا تو جواب دے سکے گا۔ ہاں میرے بھائی اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ جتنے حالات ہیں مسلمان پر پوری دنیا میں، اس حالات کی وجہ ایک ہی ہے کہ مسلمان نے اپنا معاملہ اللہ سے بگاڑا ہے۔ دنیا بھر کی اس میں ہے اللہ کو ناراض کیا ہے، زندگی میں نافرمانیاں دن بہ دن ہمارے گھروں میں اللہ کے نبی کے دشمنوں کے طریقے آ رہے ہیں، مکان ہمارے قریب ہمارے گھروں میں نبی کے دشمنوں کے وہ تمام معاشرت رہن سہن کلچر آ رہا ہے، اور آدمی سوچتا ہے کہ میں کیا ہوگا۔ تو آج سے سب کے سب طے کرو کہ اس محنت کو اپنی ضرورت سمجھ کر اپنی آخرت بنانے کے لیے، اللہ کا بندہ بننے کے لیے، نبی کا امتی بنی زندگی گزارنے کے لیے موت تک اس محنت کو کریں گے۔ کرو گے انشاءاللہ کے معنی کرنے کے ہیں کہ نہ کرنے کے ہیں؟ ترتیب بناؤ۔ آج اس دنیا کے پیچھے دنیا کے کیلے بننے سے فائدہ نہیں ہے، مقدس سے زیادہ دنیا ملتی ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو اللہ نے کہا وَقَائِمٍ مِّن دَابَّةٍ لَا تَأْكُلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ کہ دنیا کے لیے مارے مارے کیوں دیتے ہو؟ تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے جو کتنی مخلوقات ہے، ان مخلوقات کو کون روزی دیتا ہے؟ کسی بھیڑ کی دکان ہے، کسی جانور کی دکان ہے، کسی پرندے کی دکان ہے، انسان کی جو کتنی مخلوقات ہے۔ اللہ کے وقائع میں دعوت اللہ کا من رزقا، دنیا میں تم دیکھو
کتنی مخلوقات تو ہونے والا اللہ کی مخلوقات ہے، وہ اپنی روزی اپنی پیٹھ پر لے کے پھرتی نہیں ہے. اللہ یرزق و ایاکم، اللہ اس کو روزی دیتا، تم کو بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے. تم میں بہت سے ہیں کماتے کماتے کمگار ہوئے. اگر اس کے ہاتھ میں ہوتا روزی ہے تو کماتا. اس کے ہاتھ میں نہیں، بتا اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کو ناراض کیا تو اللہ نے چلے یہاں سے. اللہ یرزق و ایاکم، اللہ تمہیں روزی دیتا ہے. جو اللہ روزی دیتا ہے اس کے سامنے اس کے بندے بنو، نماز پڑھو، سچائی کی ذکر کرو. اللہ نے جس دین کے لیے ہمیں پیدا کیا اس دین کے تقاضے پورے کرو تو اللہ تعالیٰ شانو تمہیں ہمیں روزی بھر کے ساری روزیاں دے گا. اور اللہ تعالیٰ شانو ہماری حفاظت کرے گا. دین کی حفاظت سے ہماری حفاظت ہے. جو آج کل حالات ہے مسلمان کے اوپر اسی پہ آ رہے ہیں. ان بنگلوں میں اے سی میں سو کر فجر چھوڑتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، اپنے کاروبار میں حرام داخل کیا اس نے. تو اس کے دکانوں پہ حالات آئیں گے، اس کے گھروں پہ حالات آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ کہ بھائی اب گاڑی کو ریورس تو بہت ہو گیا. آپ فرمانیاں تمہاری زندگی میں بہت آ گئی. اس کا کیا راستہ ہے؟ حالات بنانے کے لیے ہمارے زندگی میں دین لانا ضروری ہے. اس کے لیے دوستوں اپنے مسجدوں اپنے محلوں میں اور اپنی بستیوں میں دیگر گھروں سے کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے. ہر مسلمان اپنے دین کا بھائی اور دین کے لیے جان مال لگانے والا بن جائے. جہاں جان مال لگانے کی اللہ کا حکم ہے وہاں لگاؤ گے، تو جہاں جان مال لگانے سے اللہ نے منع کیا وہاں سے بچ جاؤ گے. ورنہ مال میں پیسے تو لگنے والے ہیں. تمہیں دیکھو نا، مال آیا ہے، اب مال آنے کے بعد مال جہاں لگاتے نہیں ہیں. پہلے چھوٹی سی گاڑی میں کام چل جاتا تھا، اب 12 لاکھ کی 50 لاکھ کی گاڑیاں لگا کے رکھتا ہے. حالانکہ اس گاڑی میں بیٹھ کے جانا تو گاڑی میں بیٹھ کے جانے کا ہے. تو اگر 1 لاکھ کی 2 لاکھ کی گاڑی سے کام چل جاتا ہے تو اس کو 1-2 لاکھ کی گاڑی میں اپنا کام چلائے، باقی اللہ کے نام پہ خرچ کرے تاکہ اس کی آخرت بنے. کرو گے کون کرے گا؟ بھائی اب جب جو یہاں سنا ہے نا وہ گھر جا کے سناؤ عورتوں کو. مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے، میری اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے. تمام باتیں جب سنی ہیں تو آ جا کے سناؤ اور گھر والوں سے کہو انشاءاللہ اب آج میں اپنے گھر سے نماز تلاوت اللہ کی نبی کی سنتوں کے تذکرے آخرت کی فکرے ان جگہ سے قربانی دینے کے وقت جذبے پیدا اس کے لیے گھر میں تعلیم کرنا ہے اور آپس کی فکریں ختم کرو. جب مسلمان آپس میں جھگڑتا ہے تو آسمان سے اللہ تعالیٰ بڑی کوئی کہہ رہا ہے کہ جب تک یہ صلح نہ کرے نا ان کی کوئی نماز دعا قبول نہ کرو. مسلمان 3 دن آپس میں تعلقات توڑ کر اور یہ زندگی گزارو اس حال میں بنیں گے نا پھر جہنم میں جائیں گے. نمازوں کے گھمنڈ میں نہ رہو. آپس کی معاشرت اور آپس کی زندگی کے جو خدا کے احکام ہے اسے پورا کرنا ضروری ہے. اور یہ اسی راستے سے آئے. جتنا ایمان پر محنت کرو گے ایمان میں قوت پیدا ہوگی، آخرت کا فکر پیدا ہوگا، اس طرح زندگی صاف ستھری ہونا شروع ہو جائے گی اور مال کی عبادت ہوگی. اگر مال کو اللہ کے حکموں پر خرچ کرو گے تو یہ مال محفوظ ہو جائے گا اور اس مال کو خدا کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے گا تو اس مال پر اللہ کی طرف ڈالا جائے گا. تو کرو گے تو مالدار تو بن گئے تم لوگ، اب ایماندار بننے کی فکر کرو. مالدار تو سب بن گئے. آج کل تو تمہارا 20 سال کا بچہ 25 سال کا بچہ بھی لگ بھگ نارملی بن گیا ہے. مجھے بھی یاد ہے مال تو دنیا کہا گیا ہے. کروڑپتی مالدار بننا کمال کی بات نہیں ہے، ایماندار بننا کمال کی بات. ایماندار بن کر اپنی دنیا کے کاموں میں لگو اور ایمان کی محنت کے ساتھ زندگی گزارو. تو اس کی نیت کر کے فیصلہ کر کے
اور اپنی بات کی کوشش کر کے اپنے گھر پر اپنے گاؤں میں جا کر نماز کی پابندی ہے، مسجد کے اعمال میں جڑنا ہے، گھر کے گاؤں کے پادر میں جا کے بیٹھ کے گپے مارنے کے بجائے مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی یاد ذکر تعلیم میں بیٹھو، قرآن تعلیم میں بیٹھو، اور میرے دوستوں وہاں سے آپس اطراف کی جہاد جو مجتمع غفلت میں وہاں سے جماعتیں بن کر جاؤ، ان کی خوشامد کرو، انہیں بتاؤ، یہ کام ہے ہمارا، ان کاموں میں لگے رہو، انشاءاللہ اسی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آئیں گی اور اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل کرے گا۔ کرو گے پڑھ لو دعا کے بعد اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہے، جس جماعت کا نام لیا جائے وہ اسے سلام کرے وہ اچھا پڑھے، اور جو ہمارے ساتھی واپس جا رہے ہیں، مجمع بہت بڑا ہے اس لیے آپس میں جانے میں ریس نہ کریں، پارکنگ والے جو ریفری کرے اس کے مطابق وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهُ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ لا إله إلا الله وحده لا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كفوا أحد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا يا غاية رغبتنا يا منتهى رجاءنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم من أحييته منا وأحييه على الإسلام اللهم من أحييته منا وأحييه على الإسلام ومن توفيته منا وتوفه على الإيمان ومن توفيته منا وتوفه على الإيمان ربنا إننا آمنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين توفنا مسلمين وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة وبالذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا وقلوب المسلمين إلى طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب المسلمين على دينك اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تمسكنا منها شيئا إذا فعلت ذلك بنا فأنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك يا حي يا قيوم
برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ربنا ونسألك التوبة أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اجعل نبينا لنا فرطا وحوضه لنا موردا اللهم اجعل نبينا لنا فرطا وحوضه لنا موردا اللهم احشرنا في زمرتك اللهم احشرنا في زمرتك واستعملنا بسنتك وتوفنا على ملتك واجعلنا من حزبك اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں تیری رحمت کی امیدوار ہیں اے اللہ تیری رحمت کی امیدوار بن کر تیرے سامنے گنہگار بن کر حاضر ہوئے ہیں اے اللہ تو اپنی رحمت کے صدقے میں ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے ہمیں معاف فرما دے ہمارے اعمال کے اعتبار سے ہمارے ساتھ معاملہ نہ فرما کہ اللہ رحم کرم کا معاملہ فرما اے اللہ اس امت کی حال پر رحم فرما اے اللہ اس امت کی تو مغفرت فرما اے اللہ اس امت کی تو بگڑی کو بتا دے اس امت کی اصلاح فرما دے اس امت کی اصلاح فرما دے اس بات پر پہلے سے مجتمع فرما دے اے اللہ امت کی جان مال اور صلاحیتوں کو برباد ہونے سے حفاظت فرما دے امت مسلمہ کی جان مال اور صلاحیتوں کو اپنے نبی والے مقصد کے لیے قبول فرما دے اے اللہ ہمارے اجتماع کو بے انتہا قبول فرما اس میں آنے والوں کو قبول فرما اس کی محنت کرنے والوں کو قبول فرما اس سے نکلنے والوں کو قبول فرما اس کی بستیوں علاقوں کو قبول فرما اے اللہ ہم سب کو اے اللہ تو اپنی نبی والی محنت کے لیے قبول فرما اے اللہ جیسے تو نے صحابہ کی جان اور مال صلاحیتوں کو اپنے نبی والے مقصد کے لیے قبول فرمایا اور تمہیں لگوایا اے اللہ ہماری جان مال صلاحیتوں کو بھی تو ہی قبول فرما دے اور تیرے نبی والے مقصد کو لگانے کی توفیق نصیب فرما دے جو کچھ تو نے صحابہ کو دیا وہ ہمیں بھی عطا فرما دے ہمارا ایمان صحابہ والا ایمان بنا دے تو نے جس ایمان کا مطالبہ کیا ہے ایسا وہ ایمان حاصل کرنے کی محنت میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما دے ہمیں ایمان کامل نصیب فرما ایسا ہمیں ایمان کامل نصیب فرما ایسا تیرے صحابہ کی جان مال اللہ ان کی طاقت قوت جہاں لگی تھی ہماری جہاں مال قوتوں کو بھی اسی اللہ کلمت اللہ کی محنت لگانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دنیا دنی اور کمینہ کے دھوکے سے ہمیں نکال دے دنیا کمینہ کے دھوکے سے ہمیں نکال دے اور اللہ ہمیں دین کی سمجھ کا فرما دے ہماری زندگی کے شعبے میں اپنے مبارک دین کو زندہ فرما دے داخل فرما دے اور اللہ ہماری جان اور مال کو صحابہ کی طرح تیرے دین پر اور تیرے دین کے تقاضوں پر ہمیں لگانے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ موت روزانہ قریب آئی ہے دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کا فکر نصیب فرما دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر نصیب فرما اس کی تیاری میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کا فکر نصیب فرما اور اس کی برکت سے اللہ ہماری دنیا کو بھی تو سنوار دے اور دنیا کو بھی اللہ ہمارے لیے رحمت بنا دے اے اللہ تو یہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ آخرت کی تمام اے اللہ ہلاکتوں سے تو ہماری حفاظت فرما ایسا آخرت کی ہلاکتوں سے ہماری حفاظت فرما اور اے اللہ قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے میدان حشر کی زندت رسوائی سے اے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما اور اے اللہ دنیا بنتے بکے مرنے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ایکسیڈنٹ کی موتوں سے دواخانوں کی موتوں سے دنیا بکے گناہ کرتے مرنے سے تو ہماری حفاظت فرما ہمیں موت سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ سب سے بڑا جرم ہمارا یہ ہے ہم نے تیرے دین کی محنت کو چھوڑا ہے اور تیرے دین کے لیے جو ہماری ذمہ داریاں تھی ایسا اس کو چھوڑا ہے اس بنا پر ہمارے گھروں میں
ایسا بےدینی آ گئی، نبی کے دشمنوں کے طور طریقے آ گئے، اور ایسا ہم مصیبتوں کے شکار بن گئے ہیں۔ اے اللہ تو یہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی زندگی کے مقصد پر آنے کی اور اس پر جان مال لگانے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہمیں اپنی غلط زندگی پر سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ تیرے نبی نے امت کو جو دنیا سے جاتے ہوئے جو نصیحت وصیت کی ہے کہ آپس میں بھائی بن کے جیو اور اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو، اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی وصیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں بھائی بھائی بن کے جینا نصیب فرما، اور ایسا ہمیں ایسا آخر کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، تیرے بندے بن کے جینے کی توفیق نصیب فرما، ایسا نفس کی غلامی سے اور دنیا کے انسانوں کے غلامی سے نکال کر ایسا تیرے بندگی والی زندگی ہمیں نصیب فرما دے، ہماری اجتماع کو بے انتہا قبول فرما دے، اس کے لیے محنت کرنے والوں کو بے انتہا قبول فرما دے، اس اجتماع کو ہمارے علاقوں کے لیے اور اے اللہ پورے عالم میں ہدایت کی عمومی ہواؤں کے چلنے کا ذریعہ فرما دے۔ تیرے بندے تیری توفیق سے تیری راہ میں جا رہے ہیں، جن کا نکلنا قبول فرما، ایسا ان کے گھر میں ان کا خلیفہ بن جا، سفر میں ان کا ساتھی بن جا، جن علاقوں میں جا رہے ہیں ایسا ان علاقوں میں دین کی حیات کا ذریعہ فرما، دین کی محنت ہونے کا ذریعہ فرما، اور دنیا میں قوموں میں ہدایت کے ہواؤں کے چلنے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ ان کی تو حفاظت فرما، اللہ ان کی تو حفاظت فرما، ان کے گھروں کی تو حفاظت فرما، اے اللہ ہر علاقے میں اے اللہ دین کی محنت کے ہونے کا ذریعہ فرما دے، جماعت کے نفرت کو قبول فرما کر پورے عالم میں دعوت کی صدی محنت کو صحیح نہج کے ساتھ زندہ ہونے کا ذریعہ فرما دے، اے اللہ پورے عالم میں اے اللہ پوری امت میں اے اللہ اس محنت کو زندہ فرما دے، پورے دین اور پوری اے اللہ پوری امت میں پورے دین کو پوری حقیقت کے ساتھ زندہ فرما دے، ذریعہ بڑھانے کے طور پر ایسا ہماری محنتوں کو قبول فرما دے، ہمارے مدارس کی مکاتب کی مساجد کی دینی درسگاہوں کے دین کی رسالت میں جو محنتیں ہو رہی ہیں اے اللہ سب کی تو پوری حفاظت فرما، سب کی تو پوری حفاظت فرما، مخلصین اعوان و انصار کو مدد فرما، اور ایسا ہم سب کو اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، ہمارا آئندہ کے سفر کو آسان فرما، قبول فرما، اے اللہ خیر کو متوجہ فرما، اور شر کو ہماری حفاظت فرما، اور اے اللہ پوری امت میں اے اللہ پورے دین کے زندہ ہونے کا اور دین کی دعوت اور محنت کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما، اے اللہ جن تیرے بندوں اور بندیوں نے ہم سے اور ہمارے بزرگوں سے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع اقدار ہیں، ان کی ہماری تمام کی جائز مقاصد پورے فرما، ہماری تمام کی مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، حاجت مندوں کی حاجت آنے سے پوری فرما، اے اللہ قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ وہی اپنے فضل و کرم سے اے اللہ بے نکاحوں کے نکاحوں کا انتظام فرما، انہیں ایک سارے جوڑا نصیب فرما، بے اولاد کو ایک سارے اولاد نصیب فرما، دین کے سچے حاجت عطا فرما، اے اللہ وہی اپنے فضل و کرم سے ہماری اولادوں کی اے اللہ کو تربیت فرما، ایمانی آمانی اخلاقی معاملاتی معاشرتی دعوتی ہر لائن کے اعتبار سے اے اللہ کو ہماری اولادوں کی بہترین تربیت فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی جان کی مال کی ایمان کی اعمال کی آبرو کی عزت کی معاملات اور معاشرت اور اخلاق کی اے اللہ تو پوری حفاظت فرما، اے اللہ تو پوری حفاظت فرما، اے اللہ تو پوری حفاظت فرما، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے تیری اطاعت کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اے اللہ ہمیں تیری اطاعت پر زندگی میں ڈال دے، خواہشات کی زندگی سے ہمیں نکال دے، اے اللہ ہماری جان مال اولادوں کو اپنے نبی والی محنت کے لیے قبول فرما دے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں تو سے مانگتا ہمیں عطا فرما دے، جن شرور سے پناہ چاہیے ہم پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما دے، ہمارے ملک کے باشندوں کو تو ہدایت نصیب فرما دے، ایسا ہمارے ملک کے باشندوں کو تو ہدایت نصیب فرما دے، ایسا انہیں تیرے دین کا مددگار بنا دے، تمام مسلمانوں کی محبت ان کے دلوں پیدا فرما دے، اور ایسا انہیں تو آخر کے دربار سے ناکامی سے بچا دے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی میں سستے میں ہماری شام کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم امين، وصلى الله تعالى على خير خلقه
سیدنا محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔ میں سلام کرتا ہوں تو سلام کا جواب نہیں دیں، ورنہ جو موضوع صحابہ نہیں ہو سکتا، ہمیں آگے جانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔